حوالے سے بات کریں گے اور یہ موضوع ایک طویل ترین موضوع ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہر مسلمان اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن باتوں کا محتاج ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی اس پہ فرض ہے۔ کوئی شخص دین کے مسائل میں یہ کہہ کر پہلو تہی نہیں کر سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، کم از کم اتنی چیزوں کا جو چیزیں اس پر لازم قرار دی گئی۔ اپنے عقائد کی درستگی، ارکان اسلام کے ضروری مسائل، اپنے ظاہر اور باطن کی طہارت، دل سے متعلق ضروری امور، اپنے شعبہ سے متعلق شرعی احکام وغیرہ، اس کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر لازم اور ضروری ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر شخص پر چاہیے کہ وہ ایسی نشست یا ایسی محفل ضرور اختیار کرے جس سے وہ دین کی بنیادی معلومات اور علم حاصل کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ڈال سکے۔ ہم نے گزشتہ عشرے میں آپ کے سامنے نماز، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل، یہ دیگر چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ روزے کے احکام، مسائل تفصیل کے ساتھ پچھلے عشرے میں ذکر ہوئے۔ اب ہم بات کریں گے مالی عبادت کے حوالے سے ہر مالدار شخص پر زکوٰۃ سے متعلق کم از کم 5 سوالات کے جوابات سیکھنا فرض ہے۔ کم از کم 5 سوالات۔ پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ دوسرا سوال کون سے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے؟ تیسرا سوال زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ چوتھا سوال کتنی مقدار زکوٰۃ کی ادا کرنا فرض ہے؟ اور 5واں سوال کہ زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے؟ یہ 5 سوال ہر مسلمان کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ پہلا سوال، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جواب، وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کیش، نقدی یا وہ سامان تجارت وغیرہ کا آنر ہو، مالک ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جو چیزیں مسلمان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کا رہنے کا مکان، اس کے کپڑے، اس کا موبائل، اس کی اپنی گاڑی، یہ چیزیں۔ اور پھر بالغ اور سمجھدار، عاقل بھی ہو۔ اب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق قیمت ہو، کیش ہو، سامان تجارت ہو، اور وہ اس کا مالک بھی ہو، تو زکوٰۃ لازم ہے۔ جیسے کہ ریٹ چونکہ چینج ہوتا جاتا ہے چاندی کا، اب 9,000 سے اوپر ریٹ چلا گیا، تقریباً اب میں نے ابھی چیک کیا ہے سحری کے وقت، تو تقریباً 52.5 تولے چاندی 5,07,680 روپے کی بن رہی تھی۔ حالانکہ 17 فروری کو یہ 4,83,000 تھی۔ بڑھ گیا ریٹ، سونے کا بھی بڑھا ہے۔ تو چاندی کا ریٹ ظاہر بات ہے ڈیلی بیس پہ چینج ہو رہا ہے، تو تقریباً 5,07,680 روپیہ یہ ریٹ بنا ہے۔
جو 52.5 تولے چاندی کا موجودہ ریٹ ہے، تو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنے پیسے کا اس کے پاس سامان تجارت ہو اور وہ اس کا مالک ہو، تو اب اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے جی سونے کا نصاب 7.5 تولے ہیں، ہمارے پاس سونا تو نہیں۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے یا چاندی کے مقدار قیمت ہے اور وہ مالک ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ اگر صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ پیسے، کچھ نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے، سونے کے ساتھ پیسے ہیں، سونے کے ساتھ مال تجارت ہے، پھر سونا بھی اور وہ باقی تمام چیزوں کو جمع کر کے اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے بالفرض اور اس کے ساتھ اس کے پاس 2 لاکھ کیش بھی ہے جو سیونگ میں ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے اندر اس نے 1 لاکھ روپے کا سامان مال تجارت کا اپنی دکان پہ رکھا ہے، تو اب وہ سونا اور جو کیش پیسے ہیں وہ سیونگ والے، اور باقی جو اس کے پاس مزید پیسے ہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر اس نے پیسے کسی کو دے رکھے ہیں، وہ بھی چونکہ اس کی ملکیت میں آ جائیں گے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، جیسے عموماً کمیٹی لوگوں نے ڈالی ہوتی ہے تو ملنی تو ہے، تو اب چونکہ ہے وہ کسی کے پاس، اس کی قیمت بھی اس کو ڈال کے پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جن جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، مثلا نقدی کیش، سونا چاندی کی قیمت یا سامان تجارت کی قیمت یا لوگوں کو دیا ہوا قرضہ یا کسی کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی رقم یا انشورنس کی جمع کرائی ہوئی رقم یا مکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے دی ہوئی پیشگی رقم ایڈوانس، کمیٹی کی جمع کرائی ہوئی قسطیں، ان سب کو جمع کر کے پھر اگر آپ بھی مقروض ہیں، اپنا قرضہ اس میں سے مائنس کر کے باقی جو رقم بچے گی اس میں سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو اس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو پہلے جمع کریں، ٹھیک ہے جی، آپ کا سامان تجارت جو ہے اس کی قیمت، لوگوں کو دیا ہوا قرضہ اس کے پیسے، مکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے کوئی ایڈوانس دیا ہے اس کے پیسے، انشورنس کی رقم جمع کروائی ہے اس کے پیسے، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کی رقم جمع کر لیں۔ بالفرض وہ آپ کی ٹوٹل جا کے فار ایگزامپل 80 لاکھ روپیہ ہوا اور آپ خود بھی 10 لاکھ کے مقروض ہیں، آپ نے اس میں سے 10 لاکھ مائنس کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، 80 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکل گیا 70 لاکھ، اب 70 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، تقسیم 40 کریں گے، اس کا جو 2.5% ہے ہر چیز کا وہ 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذہن میں بات اب آپ کے ہوتا ہے جی میرے اوپر 10 لاکھ قرضہ ہے لہذا میں مقروض ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں، ایسا نہیں، آپ پہلے ٹوٹل رقم کریں، اپنا قرضہ مائنس کر کے باقی جو پیسے بچتے ہیں اگر وہ نصاب کے پہنچ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوران سال آتی ہوئی رقم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، کریمی صاحب میں پچھلے مہینے پلاٹ بیچا ہے، بھئی جو بندہ صاحب نصاب ہے اور اس نے ہر سال رمضان مقرر کیا ہوا جی میں نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، اب پچھلے مہینے بھی اس نے پلاٹ بیچا ہے، وہ پیسے بھی زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوں گے، شامل ہوں گے۔ دوران سال جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کے جتنے پیسے آتے جائیں گے شروع سے آخر تک وہ سارے ہی اس میں جمع ہوتے جائیں گے، اور سال کے اینڈ میں جتنی رقم ہے اس سب کو جمع کر کے 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ دوران سال نصاب میں یہ معاملہ ذہن میں رکھیں۔ خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کچھ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا کیا تم گوارا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو لہذا جس چیز کی بیوی مالک ہے
اس اگر وہ بیوی خود کماتی ہے، ارننگ کر رہی ہے، تو پھر وہ خود اپنی زکوٰۃ نکالیں، پھر شوہر پہ لازم نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر بیوی نہیں کما رہی، ایسا نہیں معاملہ، تو پھر اس کے زیور وہ اپنے شوہر کو کہے کہ آپ میری زکوٰۃ ادا کر دیں، تو اب وہ بطور وکیل اس کی طرف سے ادا کر دے گا، لیکن لازم اس پر بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہاں بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے جی میں بیوہ ہوں۔ مثلا یہاں ایک خاتون آئی، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس 30 تولے سونا ہے لیکن میں بیوہ ہوں، میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ اور میں اگر جی آپ تو کچھ 30 تولے سونا رکھا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کیسے لے سکتی ہیں؟ مطلب ایک مائنڈ بن چکا ہوا ہے جی جو بیوہ ہے وہ زکوٰۃ لے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اب وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ کس طرح لے سکتی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ خواتین کے زیور پھر دو صورتیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو ہم یوز نہیں کر رہے، رکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے، یوز ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس سونا ہے، آپ اس کی مالک ہیں، خواتین پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بقیہ مسائل ہم انشاءاللہ کل بھی ذکر کریں گے، اور آج ابھی ہم نماز کے بعد نوجوانوں کی اخلاقی تشکیل پر بات کریں گے، ہمارا خصوصی اس پہ درس ہوگا نماز کے بعد۔ آپ مختصر سے وقت میں مسجد میں ضرور ٹھہریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے